بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ الصافات آیات 114 سے 182 کے اندر موجود پیغامات لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ۔ ان آیات میں کچھ دوسرے انبیاء علیہ السلام کی طرف اشارات کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ان واقعات کی تفصیلات گزر چکی ہیں۔ ان کے ذکر کرنے سے دراصل مقصود یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص اور اطاعت شعار بندوں کو کس طرح مدد فرماتا ہے اور انہیں کیسے کیسے انعامات سے نوازتا ہے۔ لبنان کے فنیکی قوم اور بابل عراق سے لے کر مصر تک کا پورا علاقہ بال پرستی میں مبتلا تھا۔ انہوں نے ایک خاص دیوتا کو بال کے نام سے موسوم کر رکھا تھا۔ سلام علی الیاسین، یہاں الیاس علیہ السلام کے ساتھ یا اور نون کا اضافہ یا تو اس کی تعظیم کی وجہ سے ہے یا اس لیے کہ چونکہ الیاس عجمی نام ہے اور عرب عجمی ناموں کا اس قسم کی تبدیلی کے ساتھ نام لیتے ہیں۔ میکائیل کو میکال اور میکائین اور طور سینا کو طور سینین بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح الیاس کو الیاسین بھی کہا جاتا ہے۔ پھر قرآن اندازی آگے ذکر آتا ہے، قرآن اندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی، یعنی جس کے معنی قرآن اندازی میں ہار جانا اور پھسلنا ہے۔ کہتے ہیں کہ 1,00,000 یا اس سے زائد کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی تعداد میں شک تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ان کی بستی کو دیکھتا تو یہی اندازہ کرتا کہ اس شہر کی آبادی 1,00,000 سے زائد ہی ہوگی، کم نہ ہوگی۔ یہ شہر نینوا موصل کے ٹھیک بالمقابل تھا۔ تورات میں اس کی آبادی 1,20,000 سے زیادہ درج ہے، اور انہوں نے اللہ اور جنات کے درمیان بھی نسبی تعلق جوڑ دیا ہے۔ ان کا زعم باطل ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور بڑے بڑے سرداران جن ان کی مائیں ہیں، حالانکہ جنات بھی جانتے ہیں کہ وہ جزا و سزا کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے عاجز اور فروتر بندے ہیں۔ اگر ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی نسبی رشتہ ہوتا تو ان کی یہ حالت نہ ہوتی۔ ابن جریر میں مشہور مفسر حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت نقل کی گئی ہے کہ کفار قریش نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ان کی مائیں کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی سرداران جن کی بیٹیاں ان کی مائیں ہیں۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ یہود کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے جنات سے شادی کا رشتہ قائم کیا اور اس سے فرشتے پیدا ہوئے۔ کچھ مفسرین نے انہیں الجنت سے فرشتے بھی مراد لیے ہیں، اس معنی میں کہ وہ بھی جنات کی طرح ایک پوشیدہ مخلوق ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ چونکہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی بہت سے اقوال
کا ذکر کیا ہے جن کے ساتھ یہ مشرکین اللہ کو موصوف کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی بیان کرتے ہوئے، اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہوئے فرمایا پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک، ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے مرسلین پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو یہ جو غلط عقائد انہوں نے بنا رکھے تھے، اس کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کلمات پہ سورہ مبارکہ کو ختم کیا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔